اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور یاد کرو جب لیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے پختہ وعدہ کہ قسم ہے تمہیں اس کی جو دوں میں تم کو کتاب اور حکمت سے، ثم جاءکم رسول مصدقا لما معکم لتؤمنن به ولا تنصرن به، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول جو تصدیق کرنے والا ہو ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں، تو تم ضرور ایمان لانا اس پر اور ضرور مدد کرنا اس کی۔ کالا اقررتم، تو پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا تم نے اقرار کیا؟ وَأَخَذَتْكُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم نے اقرار کیا کر لیا اور اٹھا لیا تم نے اس پر میرا بھاری ذمہ؟ قالوا، تو سب نے کہا، سب نے عرض کی، اقررنا، ہم نے اقرار کیا۔ قالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فاشہدوا، فرمایا تو گواہ رہنا، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ تو یہاں پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری موجودگی میں، کسی بھی نبی کی موجودگی میں اگر حضور فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اس کی زندگی میں آئیں تو پھر تم نے اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کے اوپر ایمان لانا ہے۔ اسی کی جو یعنی کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دین ہوگا، جو آپ کی شریعت ہوگی، وہی قیامت تک ہوگی اور وہی قیامت تک رائج رہے گی۔ سب نے اس پر ایمان رکھنا ہے اور وہ جو ہے اس کی مدد بھی کرنی ہے، ضرور بضرور، وَلَا تَنْصُرُنَّ بِهِ، اس کی ضرور ضرور جو ہے اس کی مدد کرنی ہے۔ تو اس پر عہد لیا گیا کہ کیا تم نے اقرار کیا، کیا تم اس پر میرا بھاری ذمہ اٹھاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اقرار کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا پختہ وعدہ ہے جو ہمارے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے۔ تو ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان رسالت ہے، آپ کی جو شان، آپ کی جو بہت بڑا مقام ہے، آپ کا مرتبہ ہے، وہ سب سمجھنا چاہیے اور ان کے لیے جتنا بھی ہم ادب کر سکیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمیں لازمی کرنا چاہیے۔ ہمیں کسی بھی کج فہمی کا یا کم فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ محبت جو ہوتی ہے وہ تقاضے نہیں دیکھتی۔ وہ محبت جو ہوتی ہے جب کسی سے ہو جائے تو پھر وہ یہ کہ سوالیہ انداز، یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا، یہ چیزیں نہیں دیکھتی، کج فہمی کم فہمیاں نہیں دیکھتی، بلکہ جب محبت کسی سے ہو جائے اس کی پھر وہی سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، وہی اس کے نظروں میں سب سے زیادہ، اس کے سوا کوئی اور زیادہ نہیں رہتا۔ تو ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنا بھی ہم ادب کریں کم ہے، تو ہمیں جتنا بھی ہو سکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، آپ کی اطاعت، آپ کی شریعت کی پابندی لازمی کرنی چاہیے۔ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، پھر جو کوئی پھرے اس سے، اس پختہ عہد کے بعد، تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں، حالانکہ کیا اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں، حالانکہ اس کے حضور سر جھکا دیا ہر چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، خوشی سے یا مجبوری سے، اور اسی کی طرف وہ سب لوٹائے جائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو دین ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہی دین ہے، اس کے سوا یہ جتنے بھی دین ہیں یہ بنے ہوئے ہیں، ہندوازم ہو گئے یا پھر کرسچین، یہ جتنے بھی یہودی عیسائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ وہ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت بڑا شرک کرتے ہیں کہ ہم وہ جو اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا بنا لیتے ہیں، خدا کے برابری میں جا کے وہ بنا لیتے ہیں۔ تو یہ اس چیز ہمیں اس سے بچنا چاہیے، کسی بھی قسم کے جو شرک ہے، شرک سب سے پہلے یاد رکھیں کہ ہم شرک وہ چیز ہوتی ہے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کسی کو مان کر کوئی چیز کریں، وہ جو شرعی شرک ہوتا ہے، یعنی کہ ہم کسی کو یہ کسی کی عبادت کرنے لگ جائیں اور اس کو اللہ مان کے کریں تو یہ شرک ہوگا۔ اور ویسے بھی حضور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی جو ہے حرام ہے۔ وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا گیا تھا، تعظیم اور تکریم کے لیے۔ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت نافذ ہوئی تو یہ تعظیمی سجدہ بھی جو کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہو سکتا۔ تعظیمی سجدہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کریں، جو بھی سجدہ کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں ہے۔ کل، آپ فرمائیے، آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل، آپ فرمائیے ہم ایمان لائے اللہ پر جو اس نے اتارا ہم پر، وما انزل، اور جو اتارا گیا، علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباطی، جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے بیٹوں پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ
عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے نہیں فرق کرتے ہم کسی کے درمیان ان میں سے، اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ یہی چیز ہے مسلمانوں کی سب سے بڑی خوش نصیبی، یا سب سے بڑی یعنی کہ خوبی کہیں کہ ہم کسی بھی نبی کو زیادہ یہ نہیں کہتے کہ یار وہ نبی، جس نبی کی بھی بات ہوتی ہے ہمارے دل میں اس کی تعظیم پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یار حضرت عیسیٰ بہت کم ہے، کسی کی یعنی کہ کسی کی کمی بیان نہیں کرتے، جس نبی کی بھی بات ہو ہم اس کے تذکرہ ہی کرتے ہیں، اس کی شان ہی بیان کرتے ہیں، اس کی شان رسالت ہی بیان کرتے ہیں۔ یہ جو ہے حق جو ہے مسلمانوں کو ہی حاصل ہے، ورنہ یہود و نصارہ جو ہے وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت برا بھلا کہتے ہیں، قرآن کو بھی بہت برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کو ہی حق حاصل ہے۔ ہم عیسائیوں کو بھی کہتے ہیں کہ آپ کے نبی اتنے عزیز آپ کی نظر میں بھی نہیں ہوں گے جتنے عزیز جو ہے ہماری نظروں میں ہیں، جتنی یعنی کہ ان کا مرتبہ، جتنا ان کا مقام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جتنا مقام اور رتبہ ہماری نظروں میں ہے، شاید آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیونکہ جس سے محبت کی جائے تو پھر اس کے قانون بھی ماننے پڑتے ہیں، اس کی بات بھی ماننی پڑتی ہے۔ اب ہر نبی نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی بشارت دی۔ اب جو قوم اپنے نبی کی بات نہ مانے وہ اس سے کیا محبت کر رہا ہے، وہ اس کی کیا فرما برداری کر رہا ہے، وہ اس سے کتنی محبت کر رہا ہے، اس کا اندازہ اسی بات سے لگ جاتا ہے کہ جو قوم اپنے نبی کی بات ہی نہیں مان رہی اور اس کی کتاب میں وہ تحریفیں کر رہی ہے، تبدیلیاں کر رہی ہیں، تو وہ اس سے محبت کیا کرے گی۔ ہم تو اتنا ایمان رکھتے ہیں کہ جو کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری، تورات زبور جس حالت میں تھی، جس طرح ان کے دلوں میں تھی، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا یہی ایمان ہے۔ اگر یہ ہمارا ایمان نہ ہو تو ہم کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بارہا فرمایا کہ کتابوں پر ایمان وہ یہی ہے کہ ہم جس طرح اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی اسی حالت پر ہمارا ایمان ہے، اور تعریف کے بعد میں جو ایمان ہوگا تو وہ تو ظاہری بات ہے کہ کتنی بہت زیادہ تعریفیں ہو چکی ہیں۔ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ اسی کے لیے ہیں اور مسلمان ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو تلاش کرے گا اسلام کے بغیر کوئی اور دین تو وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اس سے، اور وہ قیامت کو ضیاءکاروں میں سے ہوگا۔ یعنی کہ جو اسلام کے علاوہ جو دوسرے دین تلاش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، انبیاء یعنی کہ جتنے بھی ہیں، اور کتابیں، فرشتے، اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نظام ہے اس کو نہیں مانتے، وہ یہ چیز چھوڑ کر کوئی اور چیز لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ان سے کوئی بھی چیز قبول نہیں کروں گا آخرت میں، اور وہ کیا ہوں گے؟ خسارے میں ہوں گے۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہدایت دے اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ایمان لے آنے کے بعد۔ وشاہدوا ان الرسول حق، اور وہ پہلے خود گواہی دے چکے تھے کہ رسول سچا ہے۔ وجاءہم البینات، اور آ چکی تھی ان کے پاس کھلی نشانیاں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر پھٹکار پڑتی رہے اللہ کی، فرشتوں کی، اور سب انسانوں کی، ہمیشہ سب انسانوں کی۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اور ہمیشہ رہیں گے اس پھٹکار میں، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ تو یاد رکھیں کہ یہ اسلامی واحد چیز ہے جو ہمارے لیے نظریہ نجات ہے، ذریعہ نجات ہے۔ تو ہمیں یہ چیز لازمی مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہم کسی بھی نبی کی شان رسالت کے بارے میں کبھی بھی کج فہمی کا شکار نہ ہو، کم فہمی کا شکار نہ ہو۔ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا کوئی دل اتنا یعنی کہ کج نہیں ہے، اتنا بالکل کند نہیں ہے کہ ہم صرف یہ کہیں کہ ہماری دل میں اتنی ہی یعنی کہ حد ہے کہ ہم صرف اپنی نبی کو مان سکتے ہیں، باقی میں ہم مانے تو ہمیں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، ہمیں وہی نبی کہہ رہا ہے کہ آپ نے ان پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن پاک اترا، اور وہی یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ نے دوسروں نبیوں کی بھی تعظیم کرنی ہے، ان کے بھی تکریم کرنی ہے۔ ہمیں کسی بھی نبی کی یعنی کہ تکریم یا تعظیم میں کمی کے بارے میں کوئی نہیں یعنی کہ فرمایا گیا۔ ہمیں ہمیشہ ان کی تعظیم، ان کے بارے میں ہمیشہ ان کے مقام، ان کے مرتبے کے بارے میں یعنی کہ بتایا گیا۔ کوئی بھی عالم آپ نے دیکھا ہوگا جمعے کی تقریروں میں وہ آپ کو کہہ رہا ہوگا کہ انبیاء کی ہمیشہ وہ شان ہی بیان کر رہا ہوگا، کبھی میں نے نہیں سنا اپنی پوری زندگی میں وہ کسی بھی نبی کے بارے میں یہ کم فہمی کا یا کج فہمی کا شکار اور اس کے بارے میں وہ یعنی کہ غلط بیانی کر رہا ہو۔ تو یہ ایک حق یعنی مسلمانوں کا یہ حق حاصل ہے کہ جو اس طرح کی یعنی کہ ہر نبی کے پر ایمان رکھتے ہیں۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور رحیم، مگر وہ لوگ جنہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لی تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ ہاں، اگر کوئی مرتد ہو گیا تھا، دین اسلام چینج کر لیا تھا، اپنا دین سے یعنی کہ منحرف ہو گیا، مرتد ہو گیا، پھر اس کے بعد وہ پھر اسلام میں داخل ہوا، اللہ تعالیٰ نے سچی توبہ کی تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ فإن اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، انہیں بخش دے گا۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ایمان لانے کے بعد پھر بڑھتے چلے گئے کفر میں، ہرگز نہ قبول کی جائے گی ان کی توبہ، اور یہی لوگ ہیں جو گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا، جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے کفر ہی کی حالت میں، فہم کفار فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذهبا ولو افتدی بہ اولئک
لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، تو ہرگز نہ قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا، زمین بھر سونا جو کفر کی حالت میں مرا، چاہے جتنا بھی وہ ہے نہیں کہ اس کے پاس دنیا کا سارا سونا، سارے جتنا دنیا میں سونا بنا ہے سارا سونا اسی شخص کو دے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو شخص مرا اس حالت میں کہ وہ کفر کی حالت میں ہو اور وہ کافر تھا، اور پھر اس کی طرف سے کیا ہوگا، وہ اب اس کے لیے کوئی نجات نہیں ہے، وہ یہاں پر بھی ذلت میں رہا، آگے بھی ذلت میں رہا، اب اس کی نجات مکمل طور پہ بند ہو گئی۔ تو ہرگز قبول نہ کی جائے گی ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا، اگرچہ وہ اپنی نجات کے لیے افزانہ دے، اتنا سونا ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے۔ یعنی کہ زمین بھر سونا کتنا ہے، زمین میں اتنا نہیں ہوگا جتنا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرما دیا ہے کہ اگر زمین بھر بھی سونا دینا، زمین کو بھر دے اور سونے سے، اور وہ کہے کہ اللہ مجھے یہ سونا لے لے اور آپ مجھے بخش دے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں قبول کیا جائے گا، ایسی بات ہی نہیں ہے۔ شرط ایک ہی ہوتی ہے، محبت میں ہمیشہ ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ جب غداری ہو جاتی ہے تو پھر وہ معاف نہیں کی جاتی۔ تو ہمیں یہ چیز یاد رکھیں کہ جب تک سورج مغرب کی طرف سے طلوع نہیں ہوتا تو اس وقت ہمارے پاس ٹائم ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم توبہ کریں، کوئی بھی کفر کی حالت میں نہ مرے، جتنی بھی سزا ہوگی۔ ہم گناہ گار تو ہو سکتے ہیں لیکن غدار نہیں بننا کبھی بھی، وہ یہ ہے کہ ہم مسلمانی کی حالت میں مریں، اور مسلمان ہو کے اگر مریں گے تو ہماری تھوڑی سزا کے بعد جتنے بھی ہمارے گناہ ہوں گے، وہ گناہ جلنے کے بعد، گناہ کی سزا لینے کے بعد ہم پھر بھی جنت میں جائیں گے، لازمی جائیں گے کیونکہ کلمہ پڑا ہوگا۔ لیکن جس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا وہ کیسے مسلمان ہوگا اور وہ کیسے جنت میں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ اس کا دروازہ جو ہے مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے، وہ اپنے پاؤں پر جسے کہتے ہیں نا کلاڑی مار لینا، وہ یہی حالت ہے۔ لیکن کبھی بھی ہو گناہ بہت زیادہ، جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہو کرنے نہیں چاہیے، میں تبلیغ نہیں دے رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں گناہ جو ہے کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ اگر انسان کلمہ پڑھ کے وہ جتنے بھی بڑے گناہ اس نے پھر بھی آخر میں کلمہ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، نبیوں پر، تو پھر وہ مسلمان جو ہے وہ آخر کار سزا جزا لینے کے بعد جنت میں لازمی جائے گا۔ تو یہ چیز ہمارے لیے ایک شرط ہے کہ ہم کلمے کی بیس پر ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارے زبان پہ ہمیشہ کلمہ رہے۔ اکثر اوقات جب بھی آپ کو کبھی کوئی کہے کہ آپ کی زبان سے کفریہ کلمات نکلے ہیں، آپ اس کی نہ سنیں، آپ اپنا پھر تجدید ایمان کر دیں، آپ بھی کلمہ پڑھ لیا کریں، گاہے بگاہے آپ کلمہ جو ہے پڑھتے رہا کریں، جس سے تجدید ایمان ہوتی رہتی ہے۔ کلمے کی بیس پر ہم یاد رکھیں کہ مسلمان ہوتے ہیں، کبھی بھی ہمارے ہوش میں، کبھی بھی ہم انجانے میں یا ہمیں سمجھ نہیں ہوتی، ہم ایسے جملے بول جاتے ہیں کہ جس سے کفر کی یعنی کہ کفر ثابت ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں گاہے بگاہے لمحہ لمحہ ہر نماز کے بعد ایک دفعہ یا دو دفعہ، جتنی دفعہ میسر ہو، جتنی دفعہ پڑھ سکتے ہیں کلمہ پڑھ لینا چاہیے۔ ویسے تو ہر بار ہم ہر دفعہ پڑھ سکتے ہیں، ہر ٹائم پڑھ سکتے ہیں، کلمہ ہے چھوٹا سا ہے، تو جتنا ہو سکے کلمے پر قائم رہنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور یہی دین اسلام ہی سب سے زیادہ سچا اور مہذب، اور ہر لحاظ سے دین اسلام ایسا دین ہے کہ آپ اس کو کسی طریقے سے بھی جانچ لیں، کسی طریقے سے بھی آپ اس کو آزما لیں، یہ وہ دین ہے جو ہر یعنی کہ ہر اسٹیج پر، ہر لیول پر آپ کو اپنے بدرجہ کمال، بدرجہ اتم پر نظر آئے گا۔ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یار یہ دین اسلام ہی ایسی چیز ہے جو کہ دنیا کے لیے بھی ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور آخرت کے لیے بھی ایک ضابطہ حیات ہے۔ دنیا کی زندگی کے لیے بھی بہترین ایک اصول اور یعنی کہ قانون میسر ہے، یہ مہیا کرتا ہے۔ دنیا میں ایسی کتاب نازل نہیں ہوئی جو اس طرح کے قانون لے کر آئی ہو، آج تک، کیا قیامت تک نہیں آئے گی، کیونکہ قرآن صرف ایک ہی ہے اور دو کوئی قرآن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا آخرت جو ہے، ہماری آخرت جو ہے، ہمارا آخری وقت جو ہے وہ قیامت، کیا کہتے ہیں کہ موت جو ہے وہ کلمے کی بیس پر ہو، ہمارا ایمان جو ہے وہ کلمے کی حمالت میں ہو اور ہم مسلمان ہو کر مریں، تاکہ ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادھر دیدار نہیں کر سکے، کم از کم جنت میں کر سکیں۔ ہم اس اہل بنے، اپنے آپ کو اس اہل بنائیں کہ ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کریں گے، انشاءاللہ جنت میں لازمی جائیں گے، اور یہ کلمے کی بیس پر ہوگا، اللہ تعالیٰ کی یہ جو بتائے ہوئے اصولوں کی بیس پر ہوگا، کتاب جتنے بھی یہ چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔